محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ماہ سیام کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھنا یہ سنت اور مستحب ہے، اور اس کے اندر انسان کو چھوٹ ہے۔ چاہے تو انسان کنٹینیو مسلسل 6 روزے رکھے، چاہے تو بیچ میں روزے رکھے اور بیچ میں روزے نہ رکھے، جس طرح اس کو آسان ہو، جس طرح اس کو سہولیت ہو 6 روزے رکھے تو وہ آدمی اللہ تعالی کے نزدیک ایسا ہوگا جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ الحمدللہ ہم نے ماہ سیام کے روزے رکھے، اب ماہ شوال آ چکا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم ایسے ہوں گے گویا ہم نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اکرام ہے۔ ہمارا جسم بھی کمزور ہے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، نہ تو ہمارا جسم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پورے سال کے روزے رکھیں، نہ ہمارا ایمان اتنا طاقتور ہے، ایمان کے حساب سے بھی ہم کمزور ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی۔ اب اگر ہم صرف اس ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھیں گے تو یہ گویا ایسا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور ان 6 روزوں کو بھی مسلسل ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، جس طرح چاہے جیسا اس کو آسان و سہولت ہو اس طریقے سے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس ماہ شوال کے اندر یہ 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماہ سیام کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، اور جو حضرات اس ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے بھی روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔